سرو آزادی بستانی رسول زندہ حق از قوت شبیریا باطل آخر داغ حسرت میریا کوئی تو ہے جو نظام سرزمین شام جس سے تاریخ کے کئی ابواب وابستہ ہیں اور دمشق دنیا کا سب سے پرانا شہر جو ابھی تک کم و بیش اسی حالت میں موجود ہے۔ اس کی تاریخ 3000 سال پر محیط ہے۔ دمشق کے وسط میں ایک قدیم علاقہ جسے شام کہا جاتا تھا آج بھی موجود ہے۔ اس کے گرد گرد طویل فصیل ہے جس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ بلا مبالغہ اسی وقت بنی تھی جب یہ شہر وجود میں آیا تھا۔ آج کی جدید دمشق میں ماضی کی جھلک خاصی نمایاں ہے۔ نظر بھی جو یہاں آنے والا ہر شخص شہر قدیم کی تاریخ کھوجتا دکھائی دیتا ہے۔ سرزمین شام کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب دمشق اسیران کربلا جناب زینب بنت علی اور سکینہ بنت حسین کے روزوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ وہی ہزاروں زائرین سالانہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور روح کی بالیدگی پاتے ہیں۔ نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ دمشق میں پیمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل کا روضہ بھی ہے۔ حضرت حابیل کو ان کے ہی بھائی قابیل نے قتل کیا تھا اور تاریخ کا یہ پہلا قتل انسانیت کی پیشانی پر پہلا بدنما داغ بن کر ابھرا تھا۔ دمشق سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی برادہ ہے جہاں پر حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا تھا۔ جو دن کو رات حضرت حابیل کے قتل کے بارے میں قرآن پاک میں تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آج تک کی انسانیت کے لیے سبق آموز ہے۔ یہاں آنے والے ماضی کے اس ورق سے مستقبل کی رہنمائی کشید کرتے ہیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی موت کا واقعہ یہ زندگی میں کائنات میں سب سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے موت کا تصور نہیں تھا۔ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو کاندھے پہ اٹھایا اور شہر سے باہر نکلایا۔ جیسے یہ بیک سائڈ میں ایک درخت ہے، اسی طرح ایک درخت کے نیچے آ کے وہ بیٹھ گئے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ پروردگار عالم نے قربانی مانگی، قابیل کی قربانی دی، حضرت حابیل پروردگار نے قابیل کی قربانی کو ایکسپٹ نہ کیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی، ان کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر دمشق میں ایک غار اصحاب کہف سے بھی وابستہ ہے۔ تاریخ کو کہ دنیا میں 2 غاروں کو اصحاب کہف سے منسوب کرتی ہے جن میں سے ایک فلسطین میں ہے، لیکن دمشق میں موجود اس غار کو مورخین حقیقت سے زیادہ قریب تر قرار دیتے ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین ہزاروں سال پہلے قرآن میں مذکور اس واقعے کی تفسیر دیکھتے ہیں اور پروردگار سے اصحاب کہف کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں خدا خود اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ یہ رب کے بندے تھے جن کی تعداد کے بارے میں چندہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے۔ شام کی تاریکی کا آغاز کہیں کربلا کی شام غریباں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ گزرگاہیں، یہ راستے جن پر تاریخ نے نہ جانے کتنا سفر کیا ہے، ان راستوں پر پیمبر آخر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی صاحبزادی، قاتل مرہب فاتح خیبر اور امزادہ رسول علی ابن ابی طالب کی بیٹی حسن مجتبی اور حسین کربلا کی بہن زینب بنت علی اور اولاد پیمبر نے کئی دن کئی رات سفر کیا۔ آید پدید زندہ
باطل آخر داغ حسرت میریا 61 ہجری میں عراق میں واقع کربلا کے بعد زینب بنت علی کا سفر شام غریبہ شروع ہوا اور انبیاء کی اسی سرزمین پر زینب کو منزل ملی۔ تاریخ نوحہ کنا بھی ہے اور ماتم کنا بھی، لیکن 10 محرم کو غروب ہونے والے سورج نے زینب کی صورت ایک اور تحریک کو جنم دیا، اور یوں صبر کی ایک انتہا بکھری ہوئی ہے شام میں، بنت زہرا کی ردا بکھری ہوئی ہے شام میں، ہر قدم پر ہے نشان تاریخ اہل بیت کے، داستان کربلا بکھری ہوئی ہے شام میں۔ بہر حق در خاک و خون غلطی داشت۔ دمشق میں جگہ جگہ تاریخی مقامات ہیں۔ یہاں امام حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، جنہیں تاریخ سکینہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن ان کا اصل نام رقیہ بنت حسین تھا، کا روضہ اقدس بھی یہاں موجود ہے۔ سکینہ بنت حسین کو جناب امام کی شہادت کے بعد دربار یزید کے قریب ہی ایک تہہ خانہ میں قید کر دیا گیا، جہاں یہ معصومہ ہر وقت کریا اوزاری کرتی رہتی، اور ایک دن جناب امام حسین علیہ السلام کا سر انہیں خاموش کرانے کو بھیجا گیا، مگر 4 سالہ معصومہ جناب امام کا سر دیکھ کر جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ دمشق میں ہی باب صغیر یعنی قبرستان غریبہ ہے، جہاں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کا روضہ اقدس ہے۔ حضرت بلال حبشی مثل آواز رسول تھے، جن کے گلے کا سوس اور صدا محمد مصطفیٰ کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں اسی قبرستان میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور کنیز زہرا ہم رکاب زینب جناب فضہ کا روضہ بھی موجود ہے۔ اگرچہ حضرت فضہ افریقہ کی شہزادی تھی، مگر ان کا امتیاز زہرا کے در کی نوکری بن گیا۔ یہ باب صغیر کا قبرستان ہے جو دمشق میں واقع ہے۔ یہاں پر سیدنا بلال حبشی، کنیز فاطمہ جناب فضہ سمیت شہدائے کربلا کے سر بھی یہاں پر دفن ہیں۔ اس قبرستان کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے تاریخ کی نظر میں۔ زندہ حق از قوت شبیریا۔ باب صغیر کے ساتھ ہی گنجھائے شہداء ہے، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے سید سجاد علیہ السلام کی رہنمائی میں اسیران کربلا کو ایک قید خانے میں رکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قید خانے کی چھت نہیں تھی اور صحرا کی دھوپ نویزادیوں کے چہروں کو جھلسا دیتی تھی۔ یزید کی جانب سے رہائی کے بعد خاندان رسالت اس جگہ پہنچا اور یہاں اس کنویں سے جناب سید سجاد نے 18 شہدائے کربلا کے سروں کو غسل دیا، اور سوائے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے تمام عزیزوں کے سر مبارک یہاں دفن کیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو رؤساء کربلا کا سر مبارک ادھر غسل دیا گیا اور پانی ادھر سے لے گئے وہ کنویں سے۔ پہلے یہ کنواں کھلا تھا، ابھی ان لوگوں نے بن گیا، زیارتگاہ بن گیا اور اس میں لوگ چٹی ڈال رہے۔ کتنے سر تھے شہداء کے؟ شہداء کا 18۔ امام حسین علیہ السلام کا ادھر غسل دیا ہے لیکن دفن ادھر نہیں کیا۔ ہاں یہ راس الشہداء ہے، اس کا لکھا ہوا ہے ابو الفضل عباس بن علی علیہ السلام، قاسم بن الحسین علیہ السلام، علی اکبر بن الحسین، عمر بن علی، عبداللہ بن علی، حر ریاحی، محمد بن علی، عبداللہ بن عوف، محمد بن مسلم، عبداللہ بن عقیل، حسین بن عبداللہ، حبیب بن مظاہر، علی بن ابی بکر، عثمان بن علی، جعفر بن عقیل و جعفر بن علی۔ گھبرائے
گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب 61 ہجری میں کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے 72 ساتھیوں کو یزید کی افواج کا سامنا تھا۔ مارکہ حق و باطل میں حسین ابن علی نے اپنے بھائی عباس ابن علی، صاحبزادوں شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، بھتیجے قاسم بن حسن علیہ السلام، آپ کے چچا زاد محمد بن مسلم، جعفر بن عقیل اور اصحاب جناب حر سمیت 72 رفقا نے مرتبہ شہادت حاصل کیا، اور پھر وہ شام آئی جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد لائی کیا تباہی اب اس کو نہ بعد کبھی پائے گی زینب۔ یزیدی فوج نے خاندان رسالت کے خیموں کو آگ لگا دی۔ 3 دن سے پیاسے بچے بلکتے رہے، اور ایسے میں حسین علیہ السلام کے بیمار بیٹے زین العابدین علیہ السلام نے لشکر حسینی کی قیادت کا فریضہ اپنی پھوپھی جناب زینب علیہ السلام کو سونپا۔ جلتے ہوئے خیموں اور بے گور و کفن لاشوں کے درمیان زینب بنت علی علیہ السلام نے لاشا حسین پر یزید کی سلطنت کو مسمار کرنے کا عزم کیا، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صریحاً تبدیلیاں کرنے کا خواہش مند تھا۔ زینب بنت علی کی چادر یزیدی لشکر کے مال غنیمت کا حصہ ضرور بن گئی، لیکن زینب کے ارادوں کو مسمار نہ کر سکی۔ مقتل سے جو نکلی تو دیا بن گئی زینب، زینب نہ رہی کرب و بلا بن گئی زینب، گو عصر تلک تھی وہ لہو کی طرح خاموش، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب۔ پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا۔ یہ دمشق کا نواحی علاقہ سیدہ زینب ہے، جہاں سارا سال زائرین کشاکش چلے آتے ہیں اور جناب زینب کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر رنگ، نسل اور زبان بولنے والے علی کی سخی بیٹی کے در پر سوالی ہیں۔ ان میناروں سے نور کی بارش نظر آتی ہے، اور ہر آنکھ زینب کے غم میں اشک بار ہے۔ زینب محبتوں کے سفینے کا نام ہے، زخموں کو دل کے درد سے سینے کا نام ہے۔ یہ شام کا، نجف کا، مدینے کا نام ہے، جو کچھ بھی ہو یقین سے جینے کا نام ہے۔ زینب شب سیاہ میں روشن چراغ ہے، شکر خدا لبوں پہ ہے، دل داغ داغ ہے۔ کیا مورخین کے مطابق 12 محرم 61 ہجری کو اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ پہنچا، جبکہ 15 محرم کو اسے شام روانہ کیا گیا۔ 15 دن کی طویل مسافت کے بعد یکم سفر کو زینب کی سربراہی میں مظلوموں کا قافلہ دمشق پہنچا۔ مورخین کے مطابق کوفہ تا دمشق کم و بیش 12 مقامات پر قافلے کا پڑاؤ ہوا، اور ان مقامات میں تکریت، لیفا، چہیرہ، موصل، سینور یا سیبور، ہما، معارہ، نعمان، کفر تاب، حمص، بلبک،
دیر راہب اور حران کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کل 25 مقامات بتاتے ہیں جہاں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ منزل بمنزل طے کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ جناب زینب ہر جگہ لوگوں سے خطاب کرتی اور لوگوں کو حقائق سے آشکارا کرتی۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب۔ خاک مسکینوں پہ تو ہوا اسیران کربلا کا یہ قافلہ جب دمشق پہنچا تو شہر بھر میں جشن کا سا سما تھا۔ انہی گلیوں میں خاندان رسالت کو پھرایا گیا اور منادی کرا دی گئی کہ ایک باغی کا خاندان آ رہا ہے۔ اب ان گلیوں اور محلوں میں صرف اتنا فرق آیا ہے کہ یہاں بسنے والے آل رسول کے مداح ہیں، مگر تب مورخین کے مطابق کسی کے ہاتھ میں سنگو خشت تھے اور کسی کے ہاتھ میں صدقے کے خرمے۔ زینب بنت علی جس کا پردہ اربوں کی مثال تھا، بالوں سے سر چھپائے سالار قافلہ تھی اور قافلے سے آگے نیزوں پر حسین اور حسین کے ساتھیوں کے سر بلند تھے۔ مورخین کے مطابق بازار حمیدیہ کی جانب سے لائے گئے قافلے کو 9 گھنٹے دربار کے سامنے کھڑا رکھا گیا۔ بازار حمیدیہ ایک طویل بازار ہے جہاں آج بھی کئی دکانیں سجی ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ذہن کئی صدیاں پیچھے چلا جاتا ہے کہ کیسے رسول زادیاں بھرے بازار سے گزری ہوں گی جبکہ ان کے ہاتھ پابا رسن تھے اور سید سجاد کے گلے میں طوق تھا۔ آج بھی یہ بازار کم و بیش اسی حالت میں موجود ہے۔ یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، مگر نہ جانے کیوں مسجد اموی جسے یزید کے دربار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کو جانے والا یہ بازار ایک تاریخی ہیبت لیے ہوئے ہے۔ بلا شبہ ان راستوں نے تاریخ کی کئی سیاحیاں چھپا رکھی ہیں۔ تاریخ انہی گزرگاہوں میں کہیں خود کو ڈھونڈتی دکھائی دیتی ہے اور ستم خود ستم ظریفوں پر گریا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے ٹھکانا علی کے لہجے اب قافلہ دربار میں داخل ہوتا ہے۔ ننگے سر پابا رسن لوگوں کا قافلہ، بے کسو غریبوں بے سہاروں کا قافلہ، وقت کے اماموں اور شاہوں کا قافلہ، ستم ظریفوں اور بے نواؤں کا قافلہ۔ قافلہ اس دربار میں پہنچا۔ حسین کا سر اس اوطاق میں رکھا گیا۔ لاکھوں کا مجمع تھا اور طرح طرح کی بولیاں۔ مورخین کہتے ہیں کہ کوئی باغی کی صدا بلند کرتا، کوئی غریب الوطن کہتا، مگر علی کی بیٹی سر جھکائے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ پیدا کر رہی ہے۔ یہ دربار یزید ہے۔ یہاں دروازے پر جناب زینب اور قیدیوں کو گھنٹوں کھڑا رکھا گیا۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں دی
دربار یزید کے اندر ہی یہ وہ جگہ ہے جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا گیا اور ان سے تعارف کرایا گیا. اسی دربار میں پیغمبران خدا جناب زکریا اور جناب یحییٰ کی قبریں بھی موجود ہیں. انبیاء کے اس مقام پر نبی آخر کے بیٹے سید سجاد اپنی بہنوں، پھوپھیوں اور معصوم بچوں کے ہمراہ کھڑے ہیں. سامنے نیزوں پر سب سے اونچا سر حسین ہے جو زینب کو بولنے کا حوصلہ عطا کر رہا ہے. ایسے میں یزید نے زینب بنت علی کو پکارا کہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے. جناب زینب نے جناب فاطمہ کا نام سنا تو بولی کہ اپنی ناپاک زبان سے عطرت رسول کا نام مت لو. یہاں زینب نے ایسا خطبہ دیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. شاعر نے اس خطبے کو ایسے اشعار میں ڈھالا ہے: جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننہال کے گلشن میں پلی ہے. سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ دنیا سے علی ہے. میں غیرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی. جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کی اور یزید کو کہا کہ حسین کی شہادت اصل میں تیری فتح نہیں بلکہ شکست ہے. زینب بنت علی نے کہا: حق سے گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سر آج بھی تجھ سے. جناب زینب نے مدحت حسین کرتے ہوئے کہا: لمحات میں معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر. زینب بنت علی کا خطبہ کیا تھا کہ سحر تھا. علی کی بیٹی نے لہجہ علی میں خطبہ دیا اور دربار میں بیٹھے وہ سب لوگ جو انہیں باغی سمجھ رہے تھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ رسالت ہے. اور اس خطبے نے دراصل اسی دن یزید کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلانا شروع کر دیا. یزید نے رسول زادیوں رسول کے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر آج یزید کا آخری نشان تک یہاں نظر نہیں آتا، جبکہ زینب نے جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا. زینب بنت علی نے تاریخ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا: تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے سپاہی، دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم میں مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام